بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 433 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا خیر، نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم، اکثر میں ان کی سرگوشیوں سے، الا مگر، من جو شخص امرا حکم دے، بصدقۃ صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح یا صلح کرانے کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن یفعل اور جو شخص کرے، ذالک یہ، ابتغاء مرضات اللہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی، فسوف نؤتیہ تو ان قریب ہم اسے دیں گے، اجرن عظیما، اجر بہت بڑا۔ ترجمہ یوں ہے، ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔ تیسری بات، جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ بزرگان محترم، بنو ابیرق سے متعلق جو چوری کا واقعہ گزرا، اسی پس منظر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ چونکہ وہ لوگ رات کے وقت طرح طرح کے آپس میں مشورے کیا کرتے تھے کہ اس کا الزام کس پر لگایا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، جو لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، کانا پوسی کرتے ہیں، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مشورے اللہ کی رضا کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور ان مشوروں میں احکام اسلامیہ کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں۔ ان سرگوشیوں میں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ ایک دوسرے کو آپس میں صدقہ دینے کے لیے کہا جائے، یا کسی نیک کام کے کرنے کا حکم ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کر دینے کی بات ہو، تو یہ سرگوشیاں خیر کی سرگوشیاں ہوں گی۔ اللہ کی رضا کے لیے جو شخص یہ کام کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ رات کو ایسے مشورے کرتے رہے کہ ہم چوری کے الزام سے کیسے بچیں اور اس کو کس کے سر دھریں۔ اسباب نزول تو ان چوری کرنے والوں کا عمل ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک عام طریقے پر مشوروں سرگوشیوں کا حکم بیان فرما دیا گیا کہ لوگوں کے مشوروں سرگوشیوں میں عام طور پر خیر نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کوئی مشورہ کرتے ہیں اور خیر کے کاموں کے لیے فکر کرتے ہیں اور اس فکر کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، یہ لوگ بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں بھی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم مشورے کرو اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ مومن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سب اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ہر عمل میں تقوی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں صدقے کا حکم
امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم اور لوگوں کے درمیان صلح کر دینا وغیرہ، ان کاموں کا مشورہ ہونا چاہیے۔ اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، ان کی رنجشیاں دور کرنا، ان کے دلوں کو جوڑنے کی کوششیں کرنا، روٹھے ہوئے دوستوں کو منانا اور میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کرنا بہت بڑے ثواب کی چیزیں ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو نفلی روزوں اور صدقات دینے اور نفلی نماز پڑھنے کے درجے سے بھی افضل چیز نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ آپس میں صلح کر دینا یہ ہے۔ پھر فرمایا آپس کا بگاڑ مونڈ دینے والا ہے، آپس کا بگاڑ موڑ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔